رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ دائما عبد الدہور و کرما۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہ باب حد وغیرہ کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کرنا کیسا ہے، اس تعلق سے آپ نے سماعت کر لیا۔ آج کے درس میں باب ہے باب من لم یتوضا الا من الغشی المثقلی۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو جس نے وضو نہیں کیا مگر اس صورت میں جب کہ غسی مکمل طور پر ہو، غسی مثقل یعنی بھاری غسی، اس طور پر کہ ذہن معیوف ہو جائے۔ تو یہاں پر جو بحث چل رہی تھی وہ یہ کہ حدث یا اس کے علاوہ، حدث سے مراد اگر خروج نجاست لیا جائے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک سبیلین سے اگر نجاست نکلتی ہے تو اس صورت میں جب سبیلین سے نجاست نکلے گی تبھی وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ جبکہ ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ خروج نجاست یہ زوال طہارت میں مؤثر ہے، کہ نجاست کا خروج طہارت کو ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے۔ تو جن جن صورتوں میں نجاست کا خروج ہوگا جسم کے کسی بھی حصے سے، یا ایک کہ وہ سبب یا علت بنتا ہو خروج نجاست کے تعلق سے ظن غالب کی حد تک، جیسے نیند اور غشی وغیرہ، تو ہر یہ چیز ناقض وضو ہوگی۔ لہذا غشی اگر کسی پہ طاری ہو جائے اور وہ غشی بھاری اور گہری ہو کہ اسے ہوش و حواس تک نہ ہو، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جب اسے ہوش نہیں تو نجاست کے نکلنے یعنی ریاح وغیرہ خارج ہونے کا اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نجاست نکل جائے، اسے خبر نہ ہو، اس لیے طہارت کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح نیند کی حالت میں بھی ہوا کے خروج کا ظن غالب ہے، کیونکہ اس وقت اعضائے مفاصل کیا ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہوگا کہ چونکہ اس صورت میں ہوا کے خارج ہونے کا ظن غالب ہے، تو ایسی صورت میں غسل اس کے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو موجودہ باب ہے کہ غشی اگر جب تک طاری نہ ہو جائے تب تک جو ہے وضو نہیں ہوگا۔ اس باب میں امام بخاری نے باب کی مناسبت سے یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروہ عن امرأته فاطمہ عن جدتها اسماء بنت ابی بکر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنی بیوی فاطمہ سے، وہ روایت کرتی ہیں اپنے دادی سے۔ کون؟ اسماء بنت ابی بکر۔ ان کی دادی کون ہیں؟ اسماء بنت ابی بکر۔ انہوں نے کہا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں آتیت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں عائشہ کے ہاں آئی حضرت عائشہ کے یہاں آئیں جو سرکار کی زوجہ ہیں. چونکہ اسما حضرت ابوبکر کی شہزادی ہیں اور عائشہ بھی ان کی بہن ہیں، تو وہی اپنے بہن کے گھر آئیں. حینا خسفت الشمس، جس وقت کی سورج گرہن ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ سورج گرہن کے موقع پر. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، تو لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ، حضرت فاطمہ بھی جو ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہی تھی. یا یہ کہ فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، یہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی. مگر یہاں پر روایت جو ہے وہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ، تو میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یہ لوگ نماز کھڑے ہو کر کیوں پڑھ رہے ہیں. فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارہ کیا آسمان کی طرف. انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا آسمان کی طرف. وقال سبحان اللہ، اور انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا؟ سبحان اللہ. فقلت آیۃ، میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ کیا کوئی نشانی ہے؟ فاشارت اے نعم، انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں نشانی ہے. فقمت، تو میں بھی کھڑی ہو گئی نماز کے لیے. حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ میرے اوپر غشی طاری ہو گئی. میرے اوپر کیا ہو گئی؟ غشی طاری ہو گئی. فجعلت اصب فوق راسی ماء، تو میں اپنے سر پر جو ہے پانی اڈیلنے لگی. میں اپنے سر پر پانی کیا کرنے لگی؟ اڈیلنے لگی. فلمن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ و اثنى علیہ، تو پھر جب نماز سے سرکار فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اور ثنا بیان کی. یعنی آپ نے کیا کیا؟ خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد قال، فرمایا ما من شیء کنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک جن جن چیزوں کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے اس مقام سے ہر وہ شے کو دیکھا جو مجھے دکھلائی نہ گئی تھی. یعنی اب تک جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھی، میں نے یہاں سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، اور تحقیق کی میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے. تم قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے. کب؟ فرمایا مثل او قریبا من فتنة الدجال. مثل او قریبا، مثل فرمایا یا قریب فرمایا؟ من فتنة الدجال، فتنہ دجال کے مثل یا قریب، دونوں میں سے کیا کہا؟ لا ادری ایو ذالک قالت اسما، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اسما نے ان دونوں میں سے کیا کہا کہ تم لوگ قبروں میں مسیح دجال کے فتنے کے مثل یا قریب. مثل کہا یا قریب کہا؟ یاد میں شبہ کہاں ہو رہا ہے؟ مثل کے لفظ میں یا قریب کے لفظ میں؟ یاد نہیں آ رہا کہ انہوں نے لفظ مثل استعمال کیا تھا یا قریب. تو کیا ترجمہ ہے کہ تم لوگ قبروں، مجھے وحی آئی ہے کہ تم قبروں میں مسیح دجال کے فتنے کے مثل یا قریب آزمائے جاؤ گے. میں نہیں جانتی کہ اسما نے کون سا لفظ مثل کا لفظ کہا یا قریب کا لفظ کہا. سمجھے کہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا لفظ اسما نے کہا. یوتا احدکم، تم میں سے ایک شخص لایا جائے گا، تم میں سے ایک لایا جائے گا. فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا. ایک لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا.
ما علمک بہذا الرجل، تیرا اس شخص سے متعلق کیا علم ہے؟ تم میں سے ایک کو لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارا اس شخص سے متعلق کیا علم ہے؟ کہتے ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنْ أَوِ الْمُؤْقِنْ، تو رہا مومن یا موقن، لا ادری ایو ذالک قالت اسما، مجھے نہیں یاد آ رہا کہ اسما نے ان دونوں میں سے کیا کہا، مومن کہا یا موقن کہا، کون سا لفظ استعمال کیا؟ فیقول، تو وہ شخص کہے گا، ہوا محمد رسول اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس معجزات اور ہدایات لے کر آئے، فعجبنا وامنا واتبعنا، تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان پر ایمان لائے ہم، واتبعنا، اور ہم نے ان کی اتباع کی، فیقال له صالحا، تو اس سے کہا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا آرام سے سو جا، آرام سے سو جا، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نم نم سو جا، صالحا، فقد علمنا، تحقیق کہ ہمیں یہ معلوم تھا، اسے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جا، کیوں کہ ہم سرشتے فرق کہیں گے کہ ہمیں معلوم ہے، ان کنت لمؤمنا، کہ تو بے کا یقیناً ان پر ایمان رکھنے والا ہے، سوال کرنے والے کہیں گے ہم کو یہ معلوم ہے کہ تم ان پر ایمان رکھنے والے ہو، مگر تم سے یہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقَ بِالْمَرْتَابِ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء، رہا منافق یا شک کرنے والا، رہا منافق یا شک کرنے والا، لا ادری ایو ذالک قالت اسماء، مجھے نہیں یاد آ رہا کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کیا کہا، منافق کا لفظ کہا یا مرتاب، میم کے فتح ضمے کے ساتھ مرتاب کہا، فیقول لا ادری، تو وہ منافق یا مرتاب کہے گا مجھے نہیں معلوم، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ تو یہ قبر میں سوال آزمائش کے باب کو کہا گیا کہ قبر میں مسیح دجال کے فتنے کے قریب یا مثل، یعنی جیسے لوگ فتنے دجال سے کے آزمائش میں ڈالے جائیں گے کہ وہ ایک طرف جنت رکھے گا، ایک طرف جہنم رکھے گا، اور لوگوں سے جو اس پر ایمان لائیں گے انہیں اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، اور اس طرح کے فتنے وہ جادو کے ذریعہ بارش برسائے گا۔ تو یا تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح کے فتنوں سے اسے آزمائش میں ڈالا جائے گا، ہے نا۔ یہاں اب چند باتیں، باب کیا بات ہے؟ باب من لم یتوضا الا من الغشی المثقل، یہ باب باندھا ہے کہ جس نے وضو نہ جانا مگر سخت غشی سے، غشی اگر سخت ہو تو وضو ہے۔ تو اس حدیث کی باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ دیکھو اگر غشی سخت ہوتی تو اس سے وضو جاتا رہتا، کیونکہ غشی جو سخت ہوتی ہے، بے ہوشی، وہ اغما جیسی ہوتی ہے، اور غشی کے اب یہاں پر حضرت اسما کو جو غشی آئی تھی دھوپ کی، سورج کی گرمی کی وجہ سے، وہ سخت نہیں تھی۔ اگر سخت ہوتی تو اسما پانی کیسے ڈالتی اپنے سر پر؟ وہ تو گر پڑتی، ان کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ تو اسما رضی اللہ عنہا کا اپنے سر پر پانی ڈالنا تاکہ غشی رک جائے، بچ جائے اس سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حواس، ان کی یادداشت حاضر تھی، اور یہ ان کے وضو کے نہ جانے کی دلالت ہے، یہ ان کے وضو کے نہ جانے کی دلالت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باب سے مناسبت یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر چند چیزیں ہیں کہ یہاں پر قبر میں ایک ہی سوال کا ذکر کیا گیا کہ سرکار کے بارے میں سوال ہوگا، حالانکہ دیگر طرق میں، احادیث میں، مشکات شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، اسی طرح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سارے جو ہے احادیث میں جو طرق ہیں ان کو سب جمع کیا جائے تو قبر کے سوالات میں اور اس کی تفصیلات پوری واضح ہیں الگ الگ روایتوں میں۔ ایک یہ کہ جب اسے مردے کو دفن کر دیا جائے گا، دفن کر کے لوگ پلٹیں گے تو مردہ چلائے گا کہ میرے چاہنے والوں، میرے رشتہ داروں، میرے بیٹوں، بھائیوں، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اسے سب سنیں گے، انسان اور جنات کے سوا سب سنیں گے۔ انسان جنات کیوں نہیں سنیں گے؟ کیونکہ اگر وہ سنیں گے تو پھر امتحان کا مطلب کچھ نہیں رہ جائے گا،
اب اس کے بعد فرشتے آئیں گے، بڑی بڑی نیلی آنکھیں ہوں گی، بڑے بڑے بال ہوں گے، دانت ہوں گے، بڑی ڈراؤنی اور مہیب صورت ہوگی، منکر نکیر، زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، بندہ سویا ہوگا یہ اسے جھڑک کر اٹھائیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے اگر وہ نیک صالح ہوگا تو اٹھتے ہی وہ اپنی آنکھ کو ملے گا، اور وہ وقت کبھی بھی دفن کیا جائے گا تو عصر کا وقت ہوگا، اور نماز کی طرف متوجہ ہوگا، فرشتے سمجھ جائیں گے کہ یہ نیک بندہ ہے، اور اس صورت میں اپنی شکل کو نورانی کر لیں گے، جس سے فرشتے کو مردے کو انس محسوس ہوگا۔ پھر اس سے سوال ہوگا، ایک سوال تو یہ کہ من ربک، دوسرا سوال ما دینک، اور تیسرا سوال ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل۔ شارحین نے یہاں فرمایا کہ اس وقت یا تو سرکار مومن مردے کے قبر میں تشریف فرما ہوں گے اپنے جلوے زیبا کے ساتھ، یا ایک کہ وہاں سے مدینہ تک کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، بندہ سرکار کے رخ انور کو دیکھے گا، ہے نا۔ تو جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اعلیٰ حضرت نے طلعت کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ ہوا، اب تینوں سوالوں کا جواب دے گا یا نہیں دے گا، اب دونوں دے دیا تو کہا جائے گا نم کا نومتل عروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اور اس وقت اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اسے وہ دیکھے گا، ڈر جائے گا، پھر اچانک بند کر دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ اگر تو جھوٹا ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اب جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور کہا جائے گا دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جنت کے بسترے، آواز آئے گی ففرشوہ لہو بالجنہ، اسے جنت کا بسترا بچھاؤ، جنت کے کھانے دو، اس کو نعمتیں دی جائیں گی، جنت کی کھڑکیوں سے ہوائیں آئیں گی، اور وہ سو جائے گا۔ اور اگر وہ جہنمی منافق ہوگا، کافر ہوگا، تو پہلے اسے جنت کی کھڑکیاں دکھائی جائیں گی، خوش ہو جائے گا، پھر بند کر دی جائیں گی، منازل جنت کو دیکھے گا، اور اس کے بعد جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہی تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اگر تو سچا ہوتا تو وہ جنت تھی، تو جھوٹا اس لیے تیرا یہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب فرشتہ یہ کہے گا، بندہ یہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایسے ہی کہتے ہوئے سنا، اور جو کہا سنا ویسا ہی میں نے کیا، تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ فرشتے اسے ماریں گے اور کہیں گے وما تلیتا وما دریتا، نہ تو نے پڑھا، نہ پڑھنے والوں سے سیکھا، نہ عقل سے کام لیا، بس لوگ جو کہتے رہے اسی کے پیچھے بھاگتا رہا، اسے سزا دی جائے گی۔ تو یہ اب اس کے بعد اس کے عذاب کے مطابق، اب اگر مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تو اس کے گناہوں کے اعتبار سے اسے سزا بھی ملے گی، ہے نا۔ تو یہ ساری روایتیں دیگر تفاصیل کے ساتھ احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر جو باب تھا وہ یہ مکمل ہوا کہ سوالات اس سے جو کیے جائیں گے۔ اب چلیے، پتہ یہ چلا کہ اگر غشی سخت ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، اور اگر غشی طاری ہو رہی تھی کہ حواس اس کے سلامت تھے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے حضرت اسماء اپنے سر پر پانی کو ڈالتی رہی۔ چلیے اب دوسرا باب مسح الراس کلی، یہ باب ہے پورے سر کے مسح کے بیان میں، پورے سر کے مسح کے بیان میں۔ امام بخاری نے پورے سر کے مسح کا باب باندھا، اور اس پر باب کی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نقل فرمائی، کیا لقولہ تعالی وامسحوا برؤوسکم، سورہ مائدہ کی آیت کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ وقال ابن المسیب المرأۃ بمنزلۃ الرجل یمسح رأسہا، کی آیت ابن مسیب کہتے ہیں کہ عورت مرد کی منزل میں ہے، وہ بھی اپنے پورے سر کا مسح کرے گی۔ وسئل مالک ان یجزا ان یمسح بعض راسہ، امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اپنے بعض سر کا مسح کرے تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ کہتے فاحتج بحدیث عبداللہ ابن زید، تو انہوں نے عبداللہ ابن زید کی اس حدیث سے استدلال کیا، وہ حدیث جو نیچے ابھی فوراً پڑھیں گے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمر بن یحییٰ المازنی عن ابیہ ان رجلا قال لعبداللہ ابن زید هو جد عمر بن یحییٰ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے عمر بن یحییٰ المازنی سے، وہ روایت کرتے اپنے باپ سے، ان رجلا قال لعبداللہ ابن زید، ایک شخص نے عبداللہ ابن زید سے کہا، وہ جد عمر بن یحییٰ، وہ عمر ابن یحییٰ کے دادا ہیں،
کیا اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے؟ فقال عبداللہ ابن زید نعم، تو عبداللہ ابن زید نے کہا ہاں میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ فدعا بماء فافرغ علی یدیہ، تو آپ نے پانی منگایا اور اپنے ہاتھوں پر کیا کیا؟ پانی ڈالا، پانی منگا کر اپنے ہاتھ پر ڈالا۔ فغسل یدیہ مرتین، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھولا۔ ثم مضمض کلی کی واستنثر ثلاثا، اور ناک کو 3 مرتبہ صاف کیا۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھولا۔ ثم غسل یدیہ مرتین، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 بار دھولا، الی المرفقین، چہنیوں سمیت۔ ثم مسح راسه بیدہ، پھر اپنے سر کا اپنے ہاتھ سے مسح کیا۔ باب سے مناسبت کی یہ ٹکڑا اب آ رہا ہے، پورے سر کا مسح کرنا، یہ باب مادہ ہے نا، اب یہاں سے یہ ٹکڑا باب کی مناسبت میں حدیث پاک کا۔ ثم مسح راسه بیدہ، پھر اپنے سر کا اپنے ہاتھوں سے مسح کیا۔ کیسے؟ فاقبل بهما وادبر، تو دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے آگے کی طرف لے گئے۔ کیسے؟ بدأ بمقدم راسه، شروع کیا سر کے اگلے حصے سے، حتی ذهب بهما الى قفا، یہاں تک کہ ہاتھوں کو اپنے گودی تک لے گئے۔ ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، پھر ہاتھوں کو لوٹا کر وہیں لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ثم غسل رجليه، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھلا۔ اب یہاں باب سے مناسبت ہو گئی کہ یہاں پر پورے سر کا مسح ہے کہ کیسے کیا۔ ہاتھ کی یہ انگوٹھے کی طرف سے نہیں بلکہ چھنگلیوں، چھوٹی انگلیوں کی طرف کی جائیے۔ ہاتھ کی آخری انگلی جو ہے نا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملائے، پھر اس کے بغل والی، پھر اس کے بغل والی، یہ 3 انگلیاں آپس میں آپ ملا لیں، اور پیشانی میں سر کا جو اوپری حصہ ہے بلکہ ہتھیلی اور دونوں انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر یہ حصے سر سے لگنے مت پائیں، تینوں انگلیوں کو ملا کر آپ سر کے اوپری حصے سے شروع سے پیشانی سے شروع کریں، اوپر کی طرف لے جائیں۔ یاد رہے کہ ہتھیلی بھی نہ لگنے پائے سر سے، اور شہادت اور انگوٹھا بھی، اس کا پیٹ بھی سر سے نہ لگنے پائے۔ آپ اسے پیچھے کی طرف لے جائیں، گدی تک، جہاں وہ پیچھے دماغ والا حصہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ہتھیلی اب بچی، تو اب دونوں پٹیوں کی طرف گھماتے ہوئے بھی ہتھیلی کو آگے لائیں۔ اب بچی شہادت کی انگلی، اسے کان کے سوراخ میں ڈال کر جو کان میں راستے بنے ہیں اس میں ایسے ایسے گھما لیں مکمل طور پر۔ پھر انگوٹھا بچا، اسے کان کے پیچھے کی طرف کر لیں، اور پیچھے کی ہتھیلی سے گردن، گلے کا مسح نہ کریں۔ یہ تو ہمارے نزدیک سنت ہے، مگر اس حدیث پاک سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا، تو گویا کہ سر کے مسح میں امام بخاری کا نظریہ جو وہ ہے جو امام مالک کا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا۔ چلیے، یہاں پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ نقل کی ہے باب کی مناسبت میں، آیت کریمہ نقل کر کے، جبکہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں کیا ہے؟ سرکار اللہ فرماتا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ شرح وقایہ میں آپ نے تفصیلاً بحث کر لی ہوگی کہ با کی اصل یہ ہے کہ وہ سبب پہ داخل ہو، ہدایت میں بھی اس پر بحث ہے، آلے پر داخل ہو۔ با کا اصل یہ ہے کہ آلے پہ داخل ہو، اور کسی بھی چیز کا آلہ مقصود نہیں ہوتا، جتنے سے کام چل جائے آلہ اتنا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دیوار میں اسکرو فٹ کرنا ہے، تو آپ کو مقصد اسکرو سے ہے اور دیوار سے ہے، پیچکس سے، اسکرو ڈرائیور سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسکرو ڈرائیور اتفاق سے نہ ہو تو آپ چمچے سے، چاقو سے، کسی اور چیز سے اسے آپ کر لیتے ہیں۔ تو جتنی ضرورت ہے آپ کو آلے کی اتنا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو با کی اصل یہ کہ وہ آلے پہ داخل ہو، اور آلہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی شامل ہوتا ہے۔ اب اگر با اپنے اصل سے ہٹ کر وہاں پر داخل ہو جو محل ہے تو وہاں پر بھی باز ہی ثابت ہوگا۔ تو قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اپنے سروں کا مسح کرو، کتنا کرو قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے 1-2 بال کے چھو لینے کو کوئی مسح نہیں کہتا، کیونکہ لغت میں مسح کی تعریف ہے امرار الید المبتلۃ الوضوء، بھیگے ہوئے ہاتھ کو عضو پر پھیرنا، یہ ہے مسح کی تعریف۔ اور بھیگے ہاتھ سے 1-2 بال چھو لیا جائے تو اس کو کوئی مسح نہیں کہتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسح کی کوئی مقدار ہونی چاہیے، اور قرآن پاک میں اس کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے۔ اب حدیث تو گویا کی آیت کریمہ سر کے مسح کے مقدار کے بیان میں مجمل ہے، مسح سر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، آیت کریمہ اس کے چیز کو بیان کرنے میں مجمل ہے، اور مجمل کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، اور تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک
جو حدیث مغیرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ کے پاس تشریف لائے، پیشاب فرمایا، وضو کے لیے پانی دیا گیا، آپ نے وضو کیا اور مقدار ناسیہ پیشانی کے مقدار آپ نے مسح فرمایا۔ تو اس حدیث پاک نے وضاحت کر دی کہ مقدار مسح راس، سر کے مسح کی مقدار پیشانی کی مقدار یعنی چوتھائی، 4 انگلی پیشانی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 4 انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ استدلال کیا گیا کہ پیشانی کی مقدار سر کا مسح فرض ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں؟ دیکھیے اگر پورے سر کا مسح فرض ہوتا تو سرکار کبھی بھی چوتھائی پر اکتفا نہیں کرتے۔ چوتھائی سر پر مسح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ رات میں درس مسائل میں باہر شریعت سے جو عقائد و مسائل ہم تشریح و وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں اس میں آپ شریک ہوتے تو آپ نے پڑھا، آپ کو ہم نے بتایا کہ فرض کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کو کیے بغیر آپ بری ذمہ نہ ہوں۔ جس چیز میں جس عبادت میں جو چیز فرض ہوگی اگر اس کو کوئی ترک کر دے تو عبادت سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ تو سر کا مسح فرض ہے، اگر پورے سر کا مسح فرض ہوتا تو چوتھائی سر کا مسح کرنے سے وضو ہوتا ہی نہیں۔ تو سرکار نے چوتھائی پر اکتفا کیوں کیا؟ جب تک پورا سر مسح نہیں کریں گے تو بری ذمہ ہو ہی نہیں سکتے، وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو سرکار کا چوتھائی سر کا مسح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فرض چوتھائی سر کا مسح ہی ہے۔ اگر پورے سر کا ہوتا تو سرکار کبھی بھی چوتھائی سر کا مسح پر اکتفا نہیں کرتے۔ رہا اس سے کم تو اس سے کم کا ثبوت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن امام بخاری نے یہاں پر اس کو نقل فرمایا۔ اب آیت کریمہ سے استدلال ان کا تام نہیں ہے۔ اب رہا حدیث پاک تو ہم یہ کہیں گے یہ سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ رہا مغیرہ ابن شعبہ سعید ابن مسیب کا یہ قول جو انہوں نے نقل فرمایا کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ جو ہے عورت مرد کی منزل میں ہے تو لہذا وہ بھی پورے سر کا مسح کرے گی۔ ہم کہاں اس کا انکار کرتے ہیں، پورے سر کا مسح جو ہے سنت ہے۔ چلیے، یہ سعید ابن مسیب جو ہے بڑے ہی بزرگ شخصیت کا نام ہے، سید جو ہے عظیم بزرگوں میں سے ہیں، بڑے ہی اجل تابعین میں سے ہیں، ہے نا، ان کو سید التابعین مطلق کہا گیا ہے۔ احادیث میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر کے قضایا کے سب سے بڑے عالم تھے، جو حضرت ابو ہریرہ عمر فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے حدیثیں سنی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے بھی سنی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام سے انہوں نے حدیث پاک سنی ہیں۔ امام مقبول نے یہاں تک کہا کہ میں نے علم حاصل کرنے کے لیے پوری زمین چھان ماری مگر مجھے سعید ابن مسیب سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملا۔ امام اوزائی، امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی سبھی ان کے افضل التابعین، عالم التابعین ہونے کے معترف تھے۔ فقہ میں اتنے بلند رتبے والے ہیں کہ ان کو فقیہ الفقہا کہا گیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ البتہ یہ کہ یہ روایت میں ارسال بہت کرتے تھے، مگر امام شافعی نے فرمایا کہ ان کا ارسال حسن ہے۔ امام احمد نے یہاں تک فرمایا کہ سب صحاح ہیں، سب سے بڑے صحیح ہیں یہ، تارک الدنیا، زہد قناعت پسند تھے، دنیا داروں سے دور رہتے تھے۔ بنو امیہ کے جو بادشاہ وغیرہ تھے ان کا وظیفہ آپ نے کبھی قبول نہیں فرمایا۔ کل آپ کی پونجی 400 دینار تھی، اسی سے روغن، زیتون کے تیل کی تجارت کر کے بسر کرتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا مفید ہوگا، سنا دوں۔ ان کی ایک بیٹی تھی صاحبزادی جو بہت ہی خوبصورت، حسن و جمال میں یکتا، بڑی سلیقہ شعار، عالمہ فاضلہ تھی، بہت خوبصورت، بڑی پابند، نیک عادت و اختیار کے اعتبار سے۔ عبد الملک ابن مروان جو بہت ہی بدتمیز اور خطرناک شخص تھا، بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے ولید کے لیے پیغام بھیجا۔ بتاؤ، جو بادشاہ نے اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا کہ سعید آپ اپنی بیٹی کا میرے بیٹے سے نکاح کر دیں، حضرت سعید نے انکار کر دیا۔ اب اس مردود کو چڑ ہو گئی کہ بادشاہ کا پیغام ٹھکرا دیا گیا۔ اس پر اس ظالم نے بہانہ بنا کر حضرت سعید ابن مسیب کو کوڑے مروائے۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ایک انتہائی غریب، فقیر، تنگ دست آدمی جس کا نام تھا کثیر بن وداع، 2 درہم مہر کے بدلے میں ان سے کر دیا۔ اب
اپنی بیٹی کا انہوں نے نکاح کس سے کیا؟ انتہائی غریب نادار شخص، 2 درہم کے مہر کے بدلے میں، سمجھے کہ نہیں، کر دیا، اور داماد کو 5000 درہم نقد دیا اس کے بعد، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب عبد الملک کے مرنے کے بعد ولید جو ہے حاکم بنا، ہے نا، عبد الملک کے مرنے کے بعد ولید کی بیعت کے لیے والی مدینہ ہشام بن اسماعیل نے کہا کہ اب اس کے بیٹے کی بیعت کر لیجئے، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس ظالم نے آپ کی پٹائی کی، گلیوں میں گھمایا، پتھر برسائے، سن رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ ہیں ہاں، یہ جو آج حالات ایسے ہیں، لوگ ادھر جا رہے ہیں، حق پر قائم رہو، یہ بزرگوں سے سیکھو، اس سے بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں۔ صرف بیعت نہ کرنے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے ظالم نے آپ کی پٹائی کی۔ سوچو، بیٹی کا رشتہ مانگا، ان کی بیٹی تھی، نہیں دیا، کوڑے مروائے اس کے لیے، مالک تھا وہ، پاور تھا اس کے پاس، جب بیعت نہیں کی تو پٹائی کی، صرف پٹائی نہیں کی، اتنے بڑے عالم جس کو بڑے بڑے ائمہ، محدثین، فقیہ الفقہاء، سید التابعین، مطلقاً سب کا اتفاق ہے کہ آپ کو سید التابعین کہتے ہیں، اتنا بڑا ولی کامل عارف باللہ، اللہ کا محبوب بندہ ہے، کرامتوں کے انتظار میں نہیں رہا ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کی پٹائی کی گئی، گلیوں میں گھمایا گیا، پتھر برسائے گئے، گلی میں گھمایا جا رہا تھا۔ اس حالت میں ایک عورت نے کہا، اے سعید، آخر یہ رسوائی کیوں مول لے رہے ہو؟ بیعت کر لو، مان لو۔ فرمایا، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے، تو آخرت کی رسوائی کو نظر میں رکھو، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، حدیث شریف کے معاملے میں بڑے باادب تھے۔ ایک بار بیمار تھے، کوئی حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا تو سخت علالت اور بیماری کی حالت میں بھی آپ نے سو کر نہیں، بیٹھ کر حدیث بیان کی۔ اس نے کہا، آخر اتنی پریشانی کیوں برداشت کی؟ فرمایا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ لیٹے لیٹے حدیث بیان کروں۔ آہا، سبحان اللہ، یہ ساری خوبیاں تھی، بہت بڑے عابد، شب زندہ دار، 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ان کے غلام نے یہاں تک کہا کہ 40 سال سے جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو سعید کو مسجد ہی میں پاتا ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بزرگوں کی زندگی اسی لیے پڑھی جاتی ہے۔ چلیے خیر، اب باب سے مطابقت آپ کو ہم نے بتا دی کہ امام بخاری نے باب یہ باندھا کہ پورے سر کا مسح کا بیان ہے یہ۔ اس کے بعد جو تعلیق ذکر کی، اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کا صرف اتنا کہنا کہ عورت مرد کی منزل میں ہے، وہ بھی سر کا مسح کرے، تو تعلیق میں پورے سر کے مسح کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ مرد کی طرح عورت بھی سر کا مسح کرے، نہ پورے مسح سر کا ذکر ہے نہ چوتھائی کا۔ البتہ امام بخاری نے جو آیت کریمہ پیش کی، امسحوا برؤوسکم، اس سے امام مالک استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح منہ، ہاتھ، پاؤں کا پورا دھونا لازم ہے، یعنی بھائی اللہ فرماتا اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے پیروں کو دھلو، اپنے سر کا مسح کرو، تو جیسے ہر عضو میں پورا چہرہ دھلنا فرض، پورا ہاتھ دھلنا فرض، پورا پیر دھلنا فرض، اسی طرح پورے سر کا مسح بھی فرض ہے۔ تو ہم نے حدیث مغیرہ تو سنا دی، اور امام مالک کی استدلال پر اگر ہم بحث کریں تو وقت زیادہ ہوگا، مگر اتنا بتا دیں کہ بھئی ہاتھ کہتے کسے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو دھلو، کہاں تک دھلو؟ کہا کہ انگلیوں تک، ورنہ ہاتھ تو انگلیوں سے لے کر بغل تک ہے۔ پیر دھلو، کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو ہاتھ میں اللہ نے مقدار بیان کر دی۔ چہرہ تو جانتے ہیں کہ چہرہ مواجہہ وجہ سے، وجہ مواجہہ سے بنا ہے، یعنی سامنے جو چیز ہو، تو نظریں چہرے پر جتنے حصے میں پڑتی ہیں وہ بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، تو لغوی اعتبار سے چہرے کی یہ حد ہو گئی، پیر کی حد بیان کر دی، ہاتھ کی حد بیان کر دی، سر بچا، سر میں اللہ نے کوئی حد بیان نہیں کی۔ بھائی چہرے کا تو حد ویسے ہی یہ لفظ وجہ سے بتا رہا ہے۔ رؤوس میں اگر کہا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہاں مقدار حدیث مغیرہ کی وجہ سے ہم نے چوتھائی کے حد متعین کی۔ چلیے اب اسی طرح ایک بحث ہے کہ امامے پر مسح ہوگا کہ نہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے، یہاں پر ہم بحث کر دیں، مغیرہ ابن شعبہ کی مسلم کی روایت میں مسح علی الخفین و مقدم راسہ علی امامتہ، یہ روایت ہے۔
دوسری روایت میں مسح بناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی خفیہ. ابو داؤد میں یوں ہے توضا ومسح ناصیتہ وذکر فوق الامامہ. نسائی میں ہے ناصیتہ وعمامتہ. اور حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا وعلیہ عمامۃ قطریۃ فادخل یدہ من تحت الامامہ فبصا مقدم راسی ولم تنقض الامامہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، حضور قطری امامہ باندھے ہوئے تھے، اپنا ہاتھ امامے کے اندر کر کے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، امامے کو ادھیڑا نہیں. تو ان حدیثوں کا مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی یعنی سر کے اگلے چوتھائی حصے پر مسح فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح فرض ہے نہیں ہے، کم سے کم چوتھائی کا فرض ہے. البتہ پورے سر کا مسح جو ہے سنت ہے. اب یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا پورے سر کا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. تو قرآن پاک میں تو سروں کا مسح، سر کہتے کسے ہیں؟ پیشانی میں جہاں سے بال اگتا ہے پورے سر کو مسح کہتے ہیں. اب قرآن پاک کی آیت ہے اور ایک طرف حدیث ہے، اور آپ نے اصول الشاسی وغیرہ میں اصول کے میں پڑھا ہوگا، نور انوار وغیرہ میں، کہ کتاب اللہ پر خبر واحد سے زیادتی جائز نہیں ہے. خبر واحد سے زیادتی جائز نہیں ہے، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں خبر واحد ہیں، خبر واحد ہیں. تو ہم نے وہی اس کا جواب دیا. تو اب یہ پتا چلا کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں، لہذا ان حدیثوں سے چوتھائی سر کے مسح کا ثبوت نہیں کیا جا سکتا، ورنہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی. کہ قرآن کا حکم تو مطلق ہے، اور آپ نے حدیث ناسیہ کے ذریعہ اسے مقید کر دیا. حدیث ناسیہ کے ذریعہ آپ نے مقید کر دیا کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. تو یاد رہے کہ یہ جو اعتراض کیا گیا اس کے چند جوابات ہیں، یہاں ہم کچھ بتا دیتے ہیں. ایک ایک ہی کتاب اللہ سے پورے سر کا مسح قطعی طور پر تو چھوڑو، ظنی طور پر بھی ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہی ہم نے کہا نا، با رؤوس محل پر داخل ہے، اور با میں اصل یہ ہے کہ آلے پر داخل ہو. جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، اور کوئی اعلیٰ مقصود بذات نہیں ہوتا، اور جو چیز مقصود بذات نہیں ہوتی جتنا ضرورت ہے بس اتنا ہی، تو بعض ہی ثابت ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. تو لہذا یہاں پر بھی پورا سر کا مسح نہیں ثابت ہوگا. جیسے آپ نے کہا کہ مسحت بالیدی، میں نے ہاتھ سے، مسحت الحائط بیدی، میں نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے پوچھا. تو کیا مطلب؟ پورا بغل تک کا ہاتھ لگا کے آپ دیوار پوچھتے ہیں؟ نہیں، ہتھیلی لگا کر پوچھ دیتے ہیں. اور یہ ہوا مسحت بالحائط، میں نے دیوار سے پوچھا، دیوار سے پوچھا. دیکھو بعض جہاں داخل ہو رہا ہے وہاں کل ثابت نہیں ہوتا بلکہ بعض ثابت ہوتا ہے. جیسے مسحت الحائط بیدی، یہاں پر با ہاتھ پہ داخل ہے، تو آپ جب دیوار پوچھیں گے تو کیا پورے دیوار کو اپنے پورے ہاتھ سے پوچھیں گے بغل تک؟ نہیں نا. ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ انگلیوں سے لے کر بغل تک، تو دیوار تو پوری نہیں ہوتی. تو اب یہاں با ید یعنی ہاتھ پہ داخل ہے تو پورا ہاتھ مراد نہیں ہے. اب آپ نے کہا مسحت بالحائط، میں نے دیوار سے پوچھا. تو کیا اگر کچھ پوچھتے ہیں آپ کے ہاتھ یا کپڑے میں لگ گیا، آپ نے دیوار سے پوچھا، تو کیا پوری دیوار سے پوچھتے ہیں؟ نہیں، دیوار کے کسی چھوٹے سے حصے سے. تو یہاں پر با حائط یعنی دیوار پہ داخل ہے اور پورا ثابت نہیں ہو رہا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ با جہاں داخل ہوگا وہاں پورا ثابت نہیں ہوگا، بعض ہی ثابت ہوگا. تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں با راس یعنی سر پہ داخل ہے تو پورا سر ثابت نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ مسح راس میں جو حکم ہے وہ مقدار راس میں مجمل ہے. یعنی جب حکم ہوا کہ سر کا مسح کرو تو سوال پیدا ہوا کہ پورے سر کا مسح کریں یا بعض. لہذا یہ شبہ رہ گیا، ابہام رہ گیا، اور ان دونوں کو ان حدیثوں نے بیان کر دیا کہ کتنا مسح کیا جائے گا. بات سمجھ کہ نہیں؟ اب یہاں پر ایک بحث ہو جاتی ہے مالکیہ کی طرف سے کہ وَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ، یہاں پر بھی تو وجہ پر با داخل ہے تیمم کی آیت میں کہ جب پانی نہ پاؤ تو سر کا مسح کرو. کیسے؟ وَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو. تو با یہاں وجہ پر داخل ہے، وجہ مانے چہرہ. تو کیا تیمم میں جب مسح ہوگا تو بعض چہرے کا مسح ہوگا؟ ابھی ابھی بات ہوئی نا کہ بعض راس پر داخل ہے اس لیے بعض، با حائط پر داخل ہے اس لیے بعض دیوار، با ید پر داخل ہے اس لیے بعض ہاتھ، با راس پر داخل ہے اس لیے بعض سر. تو تیمم کی آیت میں با چہرے پر داخل ہے، وجہ پر، تو بعض چہرے کا مسح فرض ہے کیا تیمم میں؟ یہ اعتراض ہوا.
تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو ہے یہاں پر چہرے کے مسح کا جو حکم ثابت کر رہے ہیں یہ کسی حدیث پاک سے ثابت نہیں کر رہے، سمجھے کہ نہیں؟ آیت تیمم میں جو با ہے وہ زائد ہے، یہاں ہم جو پورے چہرے کا مسح کا حکم دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ تیمم کیا ہے؟ وضو کا قائم مقام ہے، تو جو حکم اصل کا ہوگا وہی قائم مقام کا ہوگا۔ تو چونکہ وضو میں پورا چہرہ دھلنا فرض ہے اور تیمم چونکہ وضو کا قائم مقام ہے اس لیے پورے چہرے کا مسح فرض ہوگا۔ چلیے بات یہاں واضح ہو گئی۔ سر کے مسح پر بڑی تفصیلی بحث ہو گئی، جو یاد کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، ہے نا؟ حفظہ من حفظہ، نسیہ من نسع، من اخذ بحظ وافر۔ جس نے یاد کیا یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا، اور جس نے یاد کیا اس نے بڑا حصہ خیر و برکت کا جمع کیا۔ چلیے تو بات واضح ہو گئی کہ پورے سر کا مسح سنت ہے۔ اب اگلا باب دیکھ لیں۔ باب غسل الرجلین الی الکعبین، یہ باب ہے دونوں پیروں کے دھلنے کے بیان میں ٹخنوں سمیت۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب عن عمر عن ابیہ شہدت عمر بن ابی حسن سأل عبداللہ ابن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، اور روایت کرتے ہیں عمر سے، اور روایت کرتے ہیں باب سے، کہتے ہیں شہدت عمر ابن ابی حسن، میں گواہ ہوں عمر ابن حسن پر کہ انہوں نے عبداللہ ابن زید سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بیان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بیان میں۔ فدعا بطور من ماء، تو انہوں نے پانی کا ایک تشت منگایا، پانی کا ایک تشت منگایا۔ فتوضا لہم، تو لوگوں کے لیے انہوں نے وضو کیا۔ وضو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، یعنی سرکار جیسے وضو کرتے تھے۔ فقفا علی یدی من الطور، تو برتن سے آپ نے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ فغسل یدی ثلاثا، اپنے ہاتھ کو 3 بار دھلا۔ ثم دخل یدہ، اب اپنے ہاتھ کو بھی طور برتن میں ڈالا۔ فمزمز واستنثر ثلاثا، کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو صاف کیا 3 بار۔ ثلاث غرفات، 3 چلو لیا۔ ثم دخل یدہ فغسل وجهه ثلاثا، پھر ہاتھ کو برتن میں ڈالا، پانی لے کر 3 مرتبہ چہرے کو دھلا۔ ثم دخل یدہ فغسل یدیہ مرتين، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھلا۔ ثم دخل یدیہ فمسح راسہ، پھر ہاتھ ڈالا برتن میں اور اپنے سر کا مسح کیا۔ فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدہ، آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے 1 بار۔ ثم غسل رجليه الى الكعبين، پھر انہوں نے اپنے سر کو کیا کہتے پیروں کو دھلا ٹخنوں سمیت۔ تو یہاں پر ٹخنوں کے دھلنے کا حکم ہے۔ اوپر یہ حدیث گزر چکی بھی نہیں، لہذا اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بحث کریں گے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ بہرحال بعض اعضاء کو 2 بار، بعض اعضاء کو 3 بار جو دھلنے کا حکم ہے وہ اسی اعتبار سے بیان جواز کے لیے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، 3 بار دھلنا افضل ہے، مگر یہ کہ کم سے کم اس طرح دھلے کہ ہر عضو پر 2 قطرے پانی بہہ جائیں جو فرض ہے۔ اب اگلا باب، باب استعمال فضل وضوء الناس، یہ باب ہے لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کے بیان میں۔ اب لوگوں کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو دھلنے کے بیان میں کہ اب اس میں 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ لوگ وضو کریں اور جو پانی بچ جائے اس کو استعمال کرنے کے بیان میں، تو اگر وہ مستعمل نہیں ہوا تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بزرگان دین کا ہے تو بتبرک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وضو وغیرہ کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے غسالہ، اس کے بیان میں 2 صورتیں ہوں۔ تو یاد رہے وضو کرنے کے بعد جو پانی گرا جو غسالہ ہے وہ مائع مستعمل ہے، اور ہمارے نزدیک مائع مستعمل پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے، طاہر غیر مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا ہے مگر پاک کرنے والا نہیں۔ اس کے بارے میں ائمہ حنفیہ کے نزدیک کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ نجس نجاست غلیظہ ہے، ایک نجس نجاست خفیفہ ہے، ایک ہے کہ پاک ہے پاک کرنے والا ہے، اور ایک ہے پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے۔ نجس نجاستن غلیظہ، نجس نجاستن خفیف، نجس نجاست غلیظۃ، نجس نجاست خفیفۃ، طاہر مطہر، طاہر غیر مطہر۔ یہ
پاک ہے پاک کرنے والا نہیں، ایک قول پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، دوسرا قول نجس نجاست خفیفہ ہے، نجس نجاست غلیظہ ہے، 4 اقوال ہے، مگر صحیح قول جو ہے، جو قول مفتابع ہے کہ وہ پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے، طاہر غیر مطہر ہے، وضو کا غسالہ طاہر غیر مطہر ہے۔ اب یہ اتنے اقوال کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے حدیث پاک پڑھی ترمذی شریف کی کہ بندہ جب وضو کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اذا توضأ العبد المؤمن او المسلم، جب کوئی مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد فغسل وجهه، اپنا چہرہ دھلتا ہے، خرج من وجهه كل خطیۃ نظرت الیها بعینها مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب چہرہ بندہ دھلتا ہے تو اس کے آنکھ سے ہر وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جس کی طرف اس نے دیکھا ہوتا اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح ہاتھ دھلتا ہے، پوری حدیث ہے، ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو ہاتھ سے وہ کرتا ہے نا، کان کا مسح کیا کان سے، سر کا مسح کیا سر سے، پیر کا دھلا اس سے۔ تو جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کشف کی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے، تو آپ نے جامع مسجد میں حوض پر ایک بندے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے وضو سے گناہ کبیرہ جھڑ رہے تھے، وضو کے قطرات سے، جو امام اعظم نے دیکھ لیے۔ اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو زنا سے، بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے توبہ کی اور معافی مانگا۔ تو ایسے ہی ماں باپ کا نافرمان تھا، تو جو گناہ جھڑتے ہوئے دیکھا تو پہلے آپ نے جب دیکھا کہ نجاست غلیظہ اس کے پانی کے ساتھ جھڑ رہی ہے تو آپ نے فرمایا وضو کا گرا ہوا پانی نجاست غلیظہ ہے۔ چھوٹا گناہ صغیرہ کو جھڑتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ وضو کا پانی جو گرتا ہے غسالہ وہ نجاست خفیفہ ہے نا، اور دیکھا کہ نہیں غیر خلاف اولا عمل کرنے والے کا وضو کا پانی گرتا ہے تو کہا کہ طاہر غیر مطہر ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کا گرا تو کہا پاک ہے پاک کرنے والا ہے، کہ اللہ والے جب وضو کریں تو اس پانی میں تو اور برکت پیدا ہو جاتی ہے نا، ان کے جسم سے جو پانی مس ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پانی مس ہو تو وہ نور العنا نور اور مزید پاک اور طاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے رب کی بارگاہ میں تو دعا کیا، اللہ جو کشف کی یہ قوت ہے مجھ سے اٹھا لے، ورنہ مسائل کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں؟ بھائی حکم تو ظاہری پر ہوتا ہے نا، ظاہر پر حکم ہوتا ہے نا۔ بھائی آپ جانتے ہو عیب جوئی حرام ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی تمہارے گھر کی کھڑکی میں جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، تم پر کوئی جرم نہیں ہے نا۔ تو کسی کی عیب جوئی کرنا، اس کے پیچھے پڑ کر کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، جیسے اس دور میں آپ کسی کے خلاف شرع مسئلے پر آواز اٹھا دو، وہ آپ کے موبائل میں اندر تک گھس کر، سافٹ ویئر میں گھس کر، ہیک کرا کر آپ کی کمیاں تلاش کرے گا، یا کم سے کم اسٹیج پر کھڑا ہو کر بولے گا بہت حرام کہتے ہو، تمہارے موبائل میں فوٹو نہیں ہے، تمہارے موبائل میں یہ نہیں ہے، تمہارے موبائل میں وہ نہیں ہے، تم یہ نہیں دیکھتے ہو۔ بھئی یہ تم گمان سے کسی کو گنہگار کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر اللہ نے کسی کے عیب کو چھپا رکھا، وہ گناہ کرتا کمرے کے اندر نہیں معلوم ہے، تو گناہ اگر حکم کیا ہوتا ہے جب کوئی بظاہر گناہ کرے تو عیب کی پردہ پوشی ضروری ہے، کیونکہ اور حکم ظاہر پر ہوتا ہے، بند کمرے میں کون کیا کرتا ہے، چھپ کر کون کیا کرتا ہے، اس پر حکم نہیں لگتا، وہ اللہ اس کے ذمہ ہے۔ یہاں تک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی دل میں کفر چھپائے ہو، وہ اللہ اس کے رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اپنے گھر میں مورتی رکھا وہ پوجا کرتا ہے نا، کوئی نہیں جانتا، مگر وہ داڑھی رکھے، جبہ کبا پہنے ہوئے ہے، قرآن بڑھیاں پڑھتا، حدیثیں سناتا، تقریریں کرتا، دین کی تبلیغ کرتا ہے نا، بڑا پابند ہے نماز کا بظاہر لوگوں کے بیچ میں، تو اب ہم تو اسے عالم ربانی ہی تو مانیں گے، کیونکہ ہم کو تو حکم ہے کہ اس کی ظاہری حالت پر دیکھیں، حکم تو ہمیں ظاہر پر، یہاں تک کہ اس حالت میں مر گیا تو اس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں گے، اگرچہ وہ اپنے کمرے میں مورتی پوجا کرتا ہے، ہم کو کیا پتا، حکم تو ظاہر پر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو بدتمیزیاں ہیں نا، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آپ لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں ہے نا، جب باتیں ہم نے، اگر کسی نے فتویٰ دیا کہ آپ کا یہ عمل جو آپ نے اعلانیہ کیا، بھئی ہم نے کیوں حکم لگایا؟ کیونکہ آپ کا یہ عمل اعلانیہ لوگوں کے بیچ میں ہے، اتفاقیہ کسی عمل پر حکم نہیں لگایا جاتا، زیادہ کہا جاتا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی خلاف شرع عمل کا عادی ہو، اب اس پر حکم لگا کہ یہ اس نے فسق کیا، وہ فاسق ہے، اس نے حرام کا ارتکاب کیا، ناجائز و حرام کا ارتکاب کیا، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اسے رجوع کرے،
اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ پلٹ کر کہے تمہارے اندر یہ عیب ہے. اگر پلٹ کر سامنے والے کے عیب کو بیان کرنے والا جس کے اندر خود عیب ہو اعلانیہ، اگر اس پر حکم شرع عائد ہوتا ہو تو اپنی غلطی کو مان کر رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے بجائے اگر وہ پلٹ کر بڑوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کو بتانا شروع کر دے، سمجھ جائیے کہ یہ آدمی منافق ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کجی ہے. بڑوں کے آپ نے نہیں پڑھا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بڑوں کی غلطیاں پکڑنا بھی یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اب بڑوں کی غلطیاں پکڑنا یہ سب سے بڑی غلطی، آپ سوچیں بڑوں کی غلطیاں پکڑنا بہت بڑی غلطی ہے. کیا مطلب؟ بڑے غلطی کیے ہیں، اگر بڑوں نے غلطی کی تو پکڑنا غلطی کیسے ہو گیا؟ بڑی مشہور بات ہے، بڑوں کی غلطیاں پکڑنا یہ غلطی ہے، اس لیے کہ بڑوں کی غلطیاں جو تم کو غلطی لگتی ہیں، تمہاری نظر میں اگر بڑوں کا کوئی کام غلط لگ رہا ہے، کیا ضروری کہ وہ حقیقت میں غلط ہو؟ تم کو غلط لگ رہا، بڑوں کی نظریں جہاں تک پہنچتی ہیں تمہاری نظر وہاں تک نہیں پہنچتی. بھائی تم کو وہ غلط لگ رہا ہے لیکن بڑے نے جو کیا وہ غلط کیسے؟ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ کعبہ شریف کے حرم کعبہ شریف کے مجاور کو، یعنی کعبہ شریف کی خدمت کے لیے جو لگا رہتا ہے، اسے پیسے دے کر کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی انہیں پیسہ دیتا ہے کہ بھئی یہ لو ایک 10,000 لے لو، ہم کو کعبہ شریف کے اندر پہنچا دو، یہ لو ہم کو 50,000 لے لو، ہم کو کعبہ شریف میں 2 رکعت نماز پڑھنے دو، ہمیں قرآن پاک پڑھنے دو، اگر حرم کعبہ میں گھس کر نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کے مجاور کو پیسہ دینا پڑے تو یہ رشوت ہے اور حرام ہے. یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے. اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کعبہ کے مجاور کو پیسے دیتے تھے کعبہ شریف میں جا کر قرآن مقدس ختم کرنے کے لیے. خود فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، مگر خود جاتے ہیں، خود دے کر کے جاتے تھے. یہ مشہور ہے، امام اعظم خود پیسہ دیتے تھے اور کعبہ شریف میں جا کر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے. حرم کعبہ شریف وہ کالا جو مکان ہے اس کے اندر جس کی طرف ہم قبلہ شریف ہے نا، تو کعبہ شریف کے اندر خود جا کر نماز پڑھتے تھے. یہ آج کے جو منافق قسم کے لوگ ہیں نا، جو بڑوں کی ایک ایک چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، یہ حرام ہے بولو، یہ فسق ہے بولو، ان پر فتویٰ لگاؤ. آپ اب بتاؤ، اب یہاں فتویٰ لگاؤ. خود امام اعظم کہتے ہیں وہ رشوت ہے، حرام ہے، اور خود دے کر کے جاتے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چاہیے. یہاں پر بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ فتویٰ وہی ہے جو امام اعظم نے کیا، فتویٰ دیا ہے، مگر امام اعظم جو کرتے تھے، بڑوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. وہاں تمہاری نظر میں وہ غلط نظر آ رہا، خود انہی کے فتوے کی روشنی میں غلط نظر آ رہا ہے، مگر وہاں یہ ہو سکتا ہے امام اعظم کی شان سے بعید ہے. یہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے یہ طے کر دیا ہوگا، دیکھو یہ رشوت ہم تم کو نہیں دے رہے ہیں، تم کعبہ شریف کی خدمت کر رہے ہو، ضرورت مند ہو، یہ لو ہماری طرف سے نذرانہ اتنا رکھ لو، ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ پہلے رشوت کی نفی کی ہے امام اعظم نے، پھر اندر آپ جاتے تھے، وہ اس کو آپ راستے اس کے نکالتے تھے. تو کسی مجبوری میں، کسی حالت کے تقاضے یا کسی اتفاقیہ عمل پر حکم نہیں لگایا جاتا. تو اسی لیے جو بظاہر حکم ہوتا ہے فتویٰ عمل اور قول و کردار پر، یہ امام اعظم کو اندر تک دکھتا تھا. تو امام اعظم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ کشف کی قوت مجھ سے اٹھا لے، ورنہ میں فتویٰ کیسے دوں گا؟ جو مجھے نظر آئے گا فتویٰ مجھے وہی دینا پڑے گا، اور بندوں کے اندرونی حالات پر فتویٰ دینے کا مجھے حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کشف کی قوت امام اعظم سے اٹھا دی. سوچو کیسے لوگ تھے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کہتے تھے اللہ اٹھا لے، اور آج ہم تڑپ تڑپ کر مرے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نعمتیں دے دے. وہ کتنے عظیم اور کتنے بلند لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اس لیے ہمیشہ یہ ایک اصول بتایا گیا، ایک اصول بتایا گیا کہ اگر کسی کے قول اور اس کے عمل میں ٹکراؤ نظر آئے تو حکم اس کے اعتبار اس کے قول کا کیا جائے گا، اس کے عمل کا نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں تک کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حدیث قولی اور فعلی میں ٹکراؤ ہو جائے تو حدیث قولی کو ترجیح حاصل ہوگی. حدیث قولی اور فعلی میں اگر ٹکراؤ ہو جائے ترجیح کس کو ہوگی؟ حدیث فعلی کو نہیں، حدیث قولی کو. یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو عمل کس پر ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ ان کے فعل پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر حضرت علی سے کہتے علی جب تک فاطمہ تمہاری نکاح میں ہے تم دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتے.
ہمارے نبی نے کہا ایک مرد کو 4 عورتوں شادی کرنی ہے، اپنا 9 کر رہے ہیں، تو میں نے کہ نہیں، قرآن و حدیث کا حکم یہ کہ ہر معاملے میں 2 گواہ ہونا چاہیے، مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں اے خزیمہ اگر تم کسی معاملے میں اکیلے گواہی دے گو تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ بکری قربانی کے لیے 1 سال کی ہونی چاہیے، بڑا جانور 2 سال کا ہونا چاہیے، مگر ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو ذبح کر دیا، اب میرے پاس 6 مہینے کا ایک بچہ بچا ہے۔ سرکار نے فرمایا جا تو قربانی دے کر دے، تیری قربانی ہو گئی، مگر تیرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ سرکار نے کہا 60 روزے رکھو، کہا 1 روزہ نہیں رکھ پایا، 1 روزہ نہیں بچا پایا، 60 روزے کہاں سے رکھوں گا، 30 نہیں رکھ پایا تو 60 کہاں سے رکھوں گا 1 روزے کے بدلے میں۔ کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو 60 غلام آزاد کرو۔ سر کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، میں خود ہی غلام کی طرح رہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو صبح صاحب کھانا کھلا دو۔ کہا پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ایک کام کرو، بیٹھے رہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، میرے نبی نے کہا ادھر آؤ، وہ آدمی آیا، کہنے لگے یہ کھجوریں لو اور جاؤ مدینہ میں غریبوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کھجور کے ٹوکرے پکڑے اور ہنس کر کہتا حضور پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ میرے نبی مسکرائے، کہا جا خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو حدیث تو یہ ہے کہ 1 روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے جائیں گے، غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کھانا کھلائے۔ تو جب قول اور عمل میں ٹکراؤ ہو تو کبھی بھی حکم اس پر ہوگا، قول پر ہوگا نہ کہ عمل پر ہوگا، کیونکہ عمل میں کبھی مجبوری، کبھی ضرورت، کبھی اتفاق، کبھی مشکل، کوئی پرابلم، کبھی آدمی 2 مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ کرنا پڑے گا نہیں تو یہ کرنا پڑے گا، تو اس میں جو ہلکا نظر آتا ہے اس کو کر لیتا ہے۔ یہ اصول ہے اذ ابتلی ببلیتین، جب کوئی آدمی 2 مصیبتوں میں گھر جائے اور دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا ہی کرنا ہوگا تو جو ہلکا والا ہو اسے کر لے، جو ہلکا والا ہو اسے کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو بہرحال تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جو اقوال تھے کشف کے معاملات حکم کبھی بھی ظاہر پر لگتا ہے، تو امام اعظم نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، کشف کی قوت ہٹا لی گئی۔ اب یہی قول ہے کہ وضو سے بچا ہوا جو پانی ہے، وضو کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے وہ طاہر غیر مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تفصیل لمبی ہو گئی اور اس باب کی کئی حدیثیں ہیں، اس لیے ہم یہاں پر مختصر کریں گے اور بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگر کل جمعہ ہے تو دیکھیں گے کہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔